اب دیکھو بس مختصر سی بات کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی نے مجلس میں بیٹھ کے فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سعید بن زید جنتی، عبد الرحمن بن عوف. یہ عبد الرحمن بن عوف کو میں واقعہ بتا دوں، ٹاپ 10 ہیں جنتی، بشارت زندگی میں اللہ کے نبی نے دے دی ہے. اور ان کو لقب کیا دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کا تاجر ہے، اللہ کے تاجر ہیں. خربوں پتی تھے، خربوں پتی کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جب وراثت کٹ رہی تھی، جب سونے کی وہ سارے کاٹ رہے تھے تو کتنی آری اس میں ٹوٹی تھیں، اور وہ بھی کروڑوں کی اربوں کی وراثت تھی، لیکن اللہ کے تاجر تھے. تو کتنے امانت داری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انہوں نے کاروبار کیا ہوگا. آج میں اور آپ چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان، پہلے دھوکہ دینے کے سوچتے ہیں کہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں. دیکھو نا ہم لوگ کس کے روش پہ چل رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو گیا تو جب کسی صحابی کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا. تو پتہ نہیں غالباً 7 دن یا 21 دن کے بعد خواب آیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ آج جا کے خلاصی ملی ہے، میرا حساب کتاب شروع ہو گیا تھا. پورے پسینے میں شرابور تھے خواب میں. اب وہ اللہ کے تاجر، اللہ کے نبی نے جنتی کا لقب دے دیا، بشارت دے دی جنتی کی، زندگی میں دے دی ہے. اور اللہ نے ان کو ٹائٹل کیا دیا ہوا ہے، اللہ کے تاجر ہیں. لیکن حساب کتاب ہوا تو پسینے میں پسینے ہو رہے تھے. آج ہم لوگ جائیدادیں بنانے میں لگے ہیں، جائیداد بنا لیں گے، بچوں کے لیے کر لیں گے، وہ کر لیں گے. حساب دینا آپ کو، ہر نعمت کا حساب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نعمت کا حساب ہوگا، اور جس کا حساب ہوگا اس کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں. تم یہ دیکھو ہماری ڈائریکشن کہاں جا رہی ہے، اور جس کا ہم کو کہا گیا کہ یہ کرنا ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. میں تو جس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں، جس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہونی ہے کہ بھائی آپ نے کہاں سے کمایا، کتنا خرچ کیا، یہ کیا ہو گیا، سب چیزیں ہونی ہے. اس کے لیے آپ صبح نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو چیزوں کو کرنے کا کہا ہے اس کے اوپر فجر میں کو اٹھا ہوتا ہے. صرف نماز کی بات تھوڑی ہے، معاملات کی بھی بات ہے. آج سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. آپ یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ٹرسٹ نہیں کرتے مسلمانوں پہ، پاکستان پہ یا دیگر ممالک پہ جو مسلمانوں کی کنٹریز ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے دھوکے باز لوگ ہیں. آپ کو تو یہ امیج جا رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور ہم امتی کس کے ہیں کہ جن کی امت میں آنے کے لیے کتنے انبیاء کرام نے دعائیں کی اللہ سے کہ ہمیں آخر نبی کی امتی سے اٹھائیں. نبی دعا کر رہے ہیں، نبی کا کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی امتی بننے کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی کا امتی بنایا، لیکن ہم ان کے طریقوں سے دور ہو گئے. انتہائی صادق و امین. اچھا ہمارے کیا عام باتیں کرتے ہیں، اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کبھی جھوٹ بولو، کبھی سچ بول لو، آپ یہ چاہتے ہیں. صحیح. کبھی آپ نماز پڑھ لو، کبھی نہیں پڑھو. صحیح. کبھی آپ کسی کا مال ہڑپ کر لو، کبھی نہیں کرو. کبھی دھوکہ دو، کبھی نہ دو. صحیح ہے. تو یہ آپ چاہتے ہیں، اس طرح کا دین چاہتے ہیں. اسلام میں انتہائی زیادہ انتہا پسندی ہے. اگر آپ سچے ہیں تو انتہائی سچے ہیں. اللہ کے نبی انتہائی سچے تھے. اللہ کے نبی سے ہم کبھی توقع کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کبھی انہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہو. کبھی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو دھوکہ دیا. مسلمان تو مسلمان، کافر کو کبھی دھوکہ دیا ہو. صادق و امین کا لقب ان کو ملا تھا. تو اسلام میں انتہا پسندی ہے، اس طرح کی انتہا پسندی کہ جو دین کی کرنے کی چیزیں اس کے اوپر انتہائی سخت ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہیں. لیکن آج ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں. جو آج بڑے نا وہ پروفیسر ٹائپ کے لوگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ان کو بہت زیادہ بھائی پڑھے لکھے آدمی، پڑھے لکھے کیا ہوں گے کہ وہ انہی کے حلیے میں بیٹھے ہوں گے. وہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو وہ یہ باتیں کر رہا ہوگا. یہ انتہا پسندی نہیں ہے اسلام میں. تم سے پوچھو کہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، کبھی دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، مطلب کبھی کرو کبھی نہ کرو. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان سے متاثر ہو گئے. ہم لوگ متاثر کیسے ہو گئے؟ اور جن سے متاثر ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے کائنات بنی، جو وجہ کائنات ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑا ایک رول ماڈل ہے. کہ آپ ہندوؤں کی کتنی اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی اللہ کے نبی کے اوپر، جبکہ وہ ہندو ہیں. کسی نے پوچھا
کہ ایک رائٹر تھا ہندو، اس نے بڑی زبردست اللہ کے نبی کی سیرت پہ کتاب لکھی تھی. تو کسی نے مجھے کہ آپ اتنا زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ بولے کہ ان کو دیکھتا ہوں، مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا اس بات کا کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں، ان جیسا ہو جاؤں. صحابہ کرام کسی کو دعوت دیتے تھے نا تو کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، ہم جیسے ہیں ویسے ہو جاؤ. آج میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کسی کو؟ عیسائیوں کو ہم دعوت دیں کہ ہم جیسے مسلمان ہو جاؤ، بولیں گے تم جیسے ہو جائیں. کس منہ سے آپ دعوت دیں گے؟